بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک جگہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین اولادہ المعصومین، فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ نادی علی المظہر اللجائب تجدعون لقا فی النوائب کلہ من وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ من عظمتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، روح زمین پہ ہم موالیان حیدر قرار پہ خاص رحم فرما۔ ہم سب کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق ارض و سما، اس مقدس جشن کا صدقہ صبح دوپہر شام ہم گھروں میں یا باہر جہاں بھی کھاتے ہیں تیری حجت کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم سب کو لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق ارض و سما، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اس مقدس ذکر کا صدقہ، مقدس ہستیوں کا صدقہ ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ خداوند کائنات مالک ارض و سما، بتصدق چہر دے معصومین، یہ کہتے کہتے ہم مر نہ جائیں میرا مولا میرا مولا، اس ذکر کا صدقہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا عاشق، ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ ظاہر کی آنکھیں تو کھلی ہیں، دل کی آنکھیں نہیں کھلی، یہ دل کی آنکھیں کھول دے۔ خالق ارض و سما، ایک دعا ہے سارے موالیان حیدر قرار کے لیے، ہمارے کردار، ہماری گفتار، ہمارا اظہار بلند فرما، اس لیے کہ ہم علی اولاد علی کو منواتے منواتے اپنی زبان سے چلے نہ جائیں، بلکہ اپنے کردار سے دنیا کو بتائیں علی والے کیسے ہوتے ہیں۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ ہم سب کے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو، قبروں سے کفن چھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ مجھے ذمہ لگائی ابھی دعائیں بیماروں کے لیے، دعا ہے پروردگار عالم، وہ وسیلہ جس وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی، ان کا صدقہ جو جہاں جہاں بیمار ہیں شفائے کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ لیکن یہ بھی دعا ہے ٹھیک ہو کر وہ کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ امتحان میں پڑ جاتے ہیں۔ خداوند عالم پھر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری حجت دیکھنا چاہتی ہے۔ مالک ارض و سما، جو گھر ہے ان کو گھر صاحب الزمان کی انتظارگاہ کے طور پہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما، جن کو لنگر کی تنگ دستی ہے وسیع لنگر عطا فرما، مگر خان چودھری چیمہ چٹھا سردار بننے کے لیے نہیں، جن کا صدقہ ملے ان کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ مالک ارض و سما مہربانی، مالک ارض و سما، اس ذکر کا صدقہ، اس مقدس شعبان مہینے کا صدقہ رعیت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر،
یا امام المنتظر یا امام المنتقم نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسلمین سید الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان رفع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد بقیت العلیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث اس جشن کا وارث ان خوبصورت مسکراتے ہوئے چہروں کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث علماء خطباء ساکرین مقررین وائزین سب کا وارث مدینہ سیدہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں سادات کا چیف مہربانی شہادات کا چیف ہر قوم مہربانی نصیب شاہ جی ہر قوم قبیلے کا کوئی نہ کوئی چیف تو ہوتا ہے روئے زمین پہ جہاں جہاں سادات ہیں سب کا چیف کائنات کا مہربان آقا دنیا کے باپوں نے دنیا میں چھوڑ دینا ہے روئے زمین کی ہر انسان کا حقیقی باپ مہربانی 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 شکریہ گزار شکر گزار ہوں کئی ہزار ماؤں کی مامتا کٹھی ہو جائے جب کٹھی ہو جائے یہ کریم وہ بنتا ہے جسے قائم کہتے ہیں کئی ہزار ماؤں کی مامتا میں نے پوری تحقیق کے بعد یہ جملہ کہا ہے جہاں ماں بھی چھوڑ جائے قبر میں آ کے کہتے ہیں ارسلہ بالحق بشیرم و نذیرم بین یدی ساتا بیٹا ہوں بشارت دینے آیا ہوں سکون سے سو آگے اٹھاؤں گا شاباش مہربانی اس سے مہربانی اس سے مہربانی اب میں اس ذہن کو تھوڑا سا جوڑنے کی کوشش کروں گا جو ذہن کہتے ہیں قبر میں علی آتے ہیں میں اس کے خدمت میں عرض کروں گا مجھے کہیں جانا ہو میں اپنے بیٹے کو بھیج دوں اگلے کو اعتراض ہوگا باپ اور بیٹے کا معاملہ ہے وہ بھی علی یہ بھی علی مہربانی اگر سرکار شاید و زمان آ جائے قبر میں ہم کیا کہیں گے نہیں بابا علی کو بھیجو مسجد گلی نگر نگر گلی گلی کل ایمان نہ رہے حیدری
مولوی بابا کے لیے اسٹول یا کرسی اور موقع، انہوں نے بزرگوں کے احترام میں اپنا اسٹول انہیں دے دیا. توجہ میں طرف رکھنا، آپ نے میری ہر طرف نگاہ ہے، آپ نے میری متوجہ رہے. چلو معرفت کے دو چار تمہیدی جملے میں آپ کی خدمت میں. نصیب شاہ جی، ماں کا تعلق کب تک رہتا ہے؟ جب تک بچہ زندہ ہے. زندہ ہے ماں کا تعلق بھی ہے، باپ کا تعلق بھی ہے. بچہ گیا تعلق ختم. کتنا قریب ہے. ظاہری ماں باپ چھوڑ دیں، یہ نہیں چھوڑتا. کتنا بڑا کریم ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا بڑا مہربان ہے، یہ نہیں چھوڑتا. جتنا بندہ گناہوں میں ڈوبا ہو، نہیں سمجھ پاؤں گا، پہلے ایک مثال دیتا ہوں. شاید بچہ گٹر میں گر جائے، غلاظت سے بھرا ہو، کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے پیچھے گندگی غلاظت لگی ہے، لیکن ماں ایک ایسا رشتہ ہے، سینے سے لگاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، نہلاتی بھی ہے. بس جتنا خیال تمہیں ماں کا آئے، اس سے کئی ہزار گنا خیال مولا کا آنا چاہیے. جتنے گناہوں میں گرے ہیں، یقین کرو، پھر کبھی مجلس کا بہانہ بنا کے، کبھی جشن کا بہانہ بنا کے کہتے آ جا میں تجھے حر بنا دوں گا. مہربانی، شکریہ سید، مہربانی مہربانی. ایسے فخر بھائی، بچہ گٹر میں گر جائے، نالے میں گر جائے، غلاظت ظاہری غلاظت لگی ہو. حالانکہ حیدری، حالانکہ فقیر اور ولی کا اپنا مزاج ہے. وہ اس غلاظت کو غلاظت سمجھتا ہی نہیں. وہ کہتے یہ فطرت ہے. اندر جو کھڑا ہے انسان کے، کیا وہ نجاست نہیں؟ مگر ولی اور فقیر کہتے ہیں یہ فطرت ہے. وہ کہتے ہیں نجس وہ جو علی میں شک کرے. مہربانی شاہ جی، شکریہ. مہربانی. جو اس گھر میں شک کرے، بس اتنا اشارہ دینا تو اتنا ہی کافی ہے. آپ کے کیا کہتے؟ آپ کے کیا کہتے؟ شکریہ گجرات. اور ہاں، میں چھوٹی سی بات یہاں روک کے عرض کرتا جاؤں. سید نے کہا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یقین جانیے فضا نے درس دیا ہم سب کو. کوئی اگر ہمارے گھر پہ احسان کرے، شکریہ والی بات نہیں، یہ اس کے خون پہ قرض ہے. ہاں مولا تیرا شکریہ، تو نے ایسا ماحول دیا، ایسا ذکر دیا، کسی نوکر کو وہاں سے بلا لیا، کہیں نوکر یہاں سے بلا، ان کے لمحات عبادت میں گزروا دیے. شکریہ ادا کرو تو ان کا جن کا بنتا ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں. سادات کے گردنوں پہ جو ذمہ داریاں ہیں نا، سادات کو بھی اندازہ نہیں. ایک کسی کو بتاتا جاؤں، یہ ادھر موبائل تو سب کے ماشاءاللہ آن ہے نا، کوئی یہاں بوسٹر تو ہوگا نا جس کی وجہ سے موبائل آن ہے. بوسٹر بند ہو جائے، 5 لاکھ کا پیر کا موبائل ہو، آن ہوگا نہیں. بوسٹر ہے جو ڈیڈ کو آن رکھتا ہے. یہ بوسٹر امام نہیں، اس بوسٹر کو زبان فقر میں سید کہتے ہیں. مہربانی. بہت زیادہ ذمہ داری ہے سادات کی گردنوں پہ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے سادات ان چیزوں سے نکل آئیں جو ان کے ٹاپک نہیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا گجرات میں، شکریہ یاد ہے آپ کو. میری خواہش ہے، میری کوشش ہے، یہ سادات ان چکروں سے نکل آئے. یہ وہ میں اس کے گھر نہیں جاتا، میں اس کی گلی سے نہیں جاتا، میں اس کی گلی سے نہیں جاتا. فرماتے ہیں اگر تیرے باپ کا دشمن ہو مگر ہمارا دوست ہو، ایسے میرے سے سادات بوسٹر ہے. بوسٹر کا کام ہے ڈیڈ موبائل ڈیڈ سمیں آن کرے. تو آپ کو اور ہمیں یہی چاہیے ایسے بوسٹر بن کے رہے، لوگوں کی ڈیڈ چیزیں آن ہو جائے.
تھوڑا سا مشکل تھا لیکن ضروری تھا. دیکھ کا چاول چکھ کے جب دیکھ کا پتہ چل جائے تمہیں مل کے امت کو آل محمد کا پتہ چل جائے. بار بار زندگی نصیب سے نہیں ملتی تو بار بار انسان کے میں دوبارہ دنیا میں پلٹ کے آؤں گا. ہاں جب ان کام رہو گا پھر پلٹے گا رجت میں. ابھی تو بار بار نہیں ملتی. یہی زندگی ہے, قیمتی ہے, ہر چیز سلامت ہے. کوشش کیجئے اپنے آپ پہ ہی غور کیجئے. آپ کون ہیں؟ آپ نہیں. دنیا آپ کے گوڑے پکڑتی ہے, بابا جی کہتی ہے. یہ صرف بابا جی اور گوڑے پکڑنا ایسے ہی ہے؟ نہیں, اس نسبت کو ہے. اس نسبت مہربانی, اس نسبت کو ہے جو آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جڑی ہے. سید بادشاہ, سردار. اگر سردار ایک دوسرے سے لڑیں گے امت کا کیا بولے گا؟ مہربانی شاہ جی, میں یہاں نہ کہوں تو میں کہاں کہوں. میرا اپنا شہر, میرا اپنا علاقہ, میرا اپنا خون, میرے اپنے حالات نصیب فرمائے ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی ایسی میں گزار دی فائدہ کیا ہے؟ نہیں, ہم نے اپنی حقیقت پہچانی ہے. میں تجھے بتاؤں تو سید ہو کے دنیا کو کہتے میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. میں جشن صاحب و زمان میں کلیہ دینا چاہتا ہوں. جتنے بندے تیرے سے ناراض ہیں آج جشن کے بعد صبح دروازے کھٹکھٹا, ایک کا دروازہ کھٹکھٹا, وہ باہر نکلے گا, اس کو کہنا معافی 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 معافی. کم از کم 1-1.5 دن جس سے ناراض تو ہے, یہ جو تجھ سے ناراض ہے, بڑا بن کے معافی مانگ. معافی مانگنے کے بعد بھگارا تیری نہ عزت کم ہوگی نہ تیرے وقت میں کوئی فرق آئے گا. لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں, پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. شکریہ گجرات. یہ 2 چرتمی کے جملے تھے, میں نے کہا میرا دل کر رہا تھا میں ان کے خدمت میں گزارش کروں. زمین بڑی زرخیز ہے, ہر مومن بڑا اعلیٰ ہے. کیوں؟ ان کے دل میں جتنی جس نے جگہ دی مولا رہتا ہے. ہر بندہ بہت اعلیٰ ہے, کسی نے ہمت نہیں دکھائی, کسی نے تھوڑا سا تھپکی دے کے آگے نہیں چلایا, ہر کوئی اپنا ٹائم پاس کر کے چلا گیا. حق یہ تھا اس ریت کو ہمت دلائی جاتی. امام بڑے قریب ہیں, ہمت کر کے سفر کرو. یہ نہ دیکھو وہ کیا کھا رہا ہے, وہ کیا پی رہا ہے, وہ کیا پہن رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے, وہ کیوں جا رہا ہے, اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا, اس کے پاس مال کہاں سے آ گیا. یہ ہمارے ٹاپک نہیں. اگر کسی کو مولا کا صدقہ اللہ نے دیا بھی ہے, دعا مانگنی ہے, جلنا نہیں. اللہ انہیں اور دے, نہ کہ یہ سوچنا ہے ان کے پاس کہاں سے آیا. نہ, اگر کسی نے حرام سے کمایا, کلیہ دینے لگا ہوں, پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. آ رہا ہے جبروں سے بھی نکال لے گا. مہربانی, شکریہ. یا امام المنتظر, یا وارث خون حسین, یا امام المنتقم, نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد حق. کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. کوئی بات نہیں شاہ صاحب, انشاءاللہ گھبرانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. دنیا کا کیا کر رہا ہے, دنیا تو آج کی بات ہے, 1400 سال ہو گئے. دنیا نہ ڈر ہے. ان کریم خاندان نے مخلوق کو چھوٹ دی ہے, پکڑنے پہ امام کے لیے کوئی دیر ہے. جس کی ہتھیلی پہ کائنات ہو, جو امام مبین ہو, اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی کی سانسیں بند کرے. لیکن نہیں, عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا, کسی کے امر میں پابند ہوں, ورنہ جتنے بھی آئے ہو تمہاری سانسیں قبض کر سکتے. اللہ. ہمیں جن دو جملے تھے, میرا دل ہے میں اپنے شب شروع کریں. ساتھ ہونا, تھوڑا سا صاحب و زمان آپ کے خدمت میں اور پیش کرنا.
یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس امید کے ساتھ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ آئے گی۔ یہ ایک اندر ہے نفس، بس جب اس کی حکومت ختم ہو اور ضمیر کی قائم ہو مزاج بدل جاتا ہے۔ ضمیر کی اچھا ضمیر بھی ایک بڑی طاقتور چیز کا نام ہے، مرتا نہیں، نفس جب پروان چڑھنے لگے یہ دبتا ہے، مرتا نہیں ضمیر مر جائے تو پھر کائنات نہ مر جائے۔ ضمیر کی آواز کو تو امام وقت کی آواز کہتے ہیں، یہ دبتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ دیکھیے ایک بندہ آیا، میں اس سے لڑ پڑا خام خواہ کا چھوٹی سی بات پہ، گھر پہنچا، پہلے تو مجھے بڑا غصہ تھا، میں آگ بگولا تھا، لال سرخ ہو گیا، میں نے اپنی باڈی کے پورے اعضاء کو حرکت دی۔ سائنس کہتی ہے یہ باڈی کے لیے نقصان ہے، ٹھیک ہے، سائنس پہ بات کریں گے تو بات طویل ہو جائے گی۔ تو جی ایک کنفرم بات میں اپنے اوپر رکھ کے کر رہا ہوں، ہر بندہ اپنے اندر سوچے۔ پھر نسیم سے غصہ کیا، ہاں بہن بیٹی کی گالی دی، لڑائی کی، بکے شکے یہ وہ، لیکن جب میں گھر آیا مجھے اندر سے ٹوکنا شروع ہو گیا، تو نے غلطی کی نہ کرتا، گواہی دینا یار، تو نے غلطی کی، تو نے کوتاہی کی، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مولا کو ناپسند ہے، کوئی دیکھ رہا ہے وہ کیا سوچے گا؟ بس جو ہر لمحے آپ کو ٹوکتا رہے وہ عام زبان میں ضمیر ہوتا ہے، خاص زبان میں قائم ہوتا ہے۔ شکریہ۔ ایک عام میں نے جیسے کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے، سامنے ایک مسرور نظر آتی ہے، وہ ٹوکتا ہے نہ دیکھ، یہ بھی وہی ہے جو گھر میں بیٹھی ہے، یہ ٹوکتا ہے، بار بار ٹوکتا ہے نہ دیکھ، اندر سے نفس کہتا ہے کوئی بات نہیں، آج دیکھ لے کل نہ دیکھنا، پھر ضمیر کہتے نہیں ہو سکتا ہے کل ہی نہ آئے۔ شہی آگئی بات تو چلو بھائی وہ خیر پتہ نہیں بادشاہ کیا چاہ رہے ہیں، شکریہ بھائی نسیم، ہو سکتا ہے کل ہی نہ آئے، یہ ٹوکتا ہے۔ ایک اس لیول پہ انسان کو لے آتا ہے، اندر سے آواز دے کے کہتے ہیں چھوڑ گناہ اور ثواب کو، صرف اس لیے نہ دیکھ، اگر یہ آنکھیں جھوٹی ہو گئی محبوب کو جھوٹی چیز کیسے پیش مہربانی روحانیت کی اور عرفان کی یہ چھوٹی سی گزارشات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ لو جی یہی شعبان کا مہینہ کئی انوار نے زمین پہ آنا پسند کیا، لیکن وہ حقیقتیں جو کتابوں میں ہیں جس پہ سب متفق ہیں، پہلی حقیقت یہ شعبان ہے، ہمیں حکم ہے ان کو ماننے کا نہ کہ جاننے کا۔ اشارہ ہی دینا تھا، میں اللہ کرے آپ پہنچ جاؤ، مجھے زیادہ تفصیل میں نہ جانا پڑے، مہربانی بہت شکریہ۔ ہمیں حکم ہے، مہربانی شاہ جی، ہمیں حکم ہے ان کو ماننے کا نہ کہ جاننے کا۔ ہم جان ہی نہیں سکتے، کیا اوقات ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے اس نے ہمیں اس دھرتی پر قلندر دیا، بڑا شکر ہے۔ کرو سوال سید، اس میں شکر کی کون سی بات ہے؟ او بھائی گلی میں بیٹھے ہوئے علی کے شیر، میں نہیں کہتا جو وہ کہتے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو، میں کیوں دو رہا ہوں، میں کیوں دو رہا ہوں، لیکن گلی میں بیٹھے علی کے شیر نے دنیا کو پیغام دیا، علی کے اتنے بڑے شیر کا مقام بھی علی کی گلی میں ہے، دروازے تک نہیں۔ کیا مہربانی سے وہ بھی گلی تک ہے، ہاں علی کی گلی تک بھی جو پہنچا ہے اسے قلندر کہتے ہیں۔ دروازے پہ وہ بھی نہیں جاتا، گلی تک رہتا ہے،
کسی نے پوچھ لیا تھا قلندر بادشاہ سے، سرکار وہ تو سامنے علی کا دروازہ ہے، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ کہا بابا میری مجال، وہاں تو سلمان بیٹھا ہے۔ مہربانی سید، شکریہ بابا جی۔ وہاں تو سلمان بیٹھا ہے، سلمان، بڑا فرق ہے سلیمان اور سلمان میں۔ کبھی بھی سلمان کو سلیمان نہ کہنا، جب مطلب پتا چل جائے گا تو پھر تو کبھی بھی نہیں کہوں گے۔ سلمان بیٹھا ہے، اور کسی نے سلمان سے پوچھا جس دروازے پہ تو جھاڑو دیتا ہے کبھی دیکھا بھی ہے؟ کہتا سر پہ قرآن رکھو، مجھے کعبے لے چلو، میری جرت ہے میں وہاں نگاہ کروں جہاں محمد آئے، میری جو ڈیوٹی ہے میں وہیں تو کھڑا۔ سرکار سلمان، سرکار قلندر آپ بھی موجود ہیں، علی کے در کے عاشق ہیں، سرکار ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، اتنی صدیوں بعد ہم آپ سے گزارش کرنے لگے ہیں، گجرات کے پلیٹ فارم سے اتنی ڈیوٹی کرتے رہے، اتنی ڈیوٹی کرتے رہے، کبھی علی سے یہ بھی کہا علی ہمیں اس ڈیوٹی کا صلہ کیا دے گا؟ آج میں گجرات اعلان کر کے آیا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنی وصیت نامہ لکھو۔ لو جی وصیت نامہ لکھو، وصیت نامہ لکھو گے، یہ جائیداد اس کے نام، یہ مال اس کے نام، یہ جائیداد اس بیٹے کے نام، اس بیٹی کے نام، یہ سارے لکھو گے۔ روزانہ ہر نماز کے بعد دعا پڑھنے کے بعد پاکٹ میں رکھنا، کھول کے پڑھنا، پڑھو گے یہ جائیداد اس کے نام، یہ مال اس بیٹے کے نام، اس بیٹی کے نام، اس بیٹے کے نام، اس بیٹی کے نام۔ جب روز پڑھو گے کسی دن تو خیال آئے گا اتنا میں نے کمایا تھا، سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ چٹی گجرات کے پلیٹ فارم میں نے ابھی کہا ہے، امین آباد میں نے کہا میرے لیے کیا بچا ہے؟ جب روز پڑھو گے شاید کسی دن ضمیر جھٹکا دے، شاید سوچ آ جائے اتنا کٹھا کیا یہ تو ان کو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے اگر کچھ بچا ہے تو میرا مولا بچا ہے۔ نفس غالب آ گیا، حرص بڑھ گئی، یہ تھوڑے اور انہوں نے قانون کا واقعہ نہیں پڑھا، کسی دن شاید قانون پڑھا دینا۔ جب قانون کا واقعہ پڑھتے پڑھتے اس پیغام پہ اور نہ پھر ان کو یاد دہانی کرانا، معصوم کا فرمان ہے جتنے خزانے قارون کے تھے اس کے ہاتھ ہی نہ آئے، سب آ کے مہدی غریبوں میں بانٹے گا۔ عرض کر رہا ہوں حرم کی چھت پہ جب 12واں مشکل کشا ہوگا، تھوڑی سی شاعری آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حرم کی چھت پہ جب 12واں مشکل کشا ہوگا، حرم کی چھت پہ، یہ علی کے گھر کا مزاج ہے، کوئی علی کعبے پہ آتا ہے، کوئی علی کعبے پہ آتا ہے۔ حرم کی چھت پہ جب 12واں مشکل کشا ہوگا تو پھر 13 رجب کی طرح کعبہ جھومتا ہوگا۔ پھر 13 مہربانی شادی 13 رجب کی طرح کعبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مجھ سے اور ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ علم ایسا کہ اس پہ معجزوں کو حیرتیں ہوں گی۔ گہری بات ہے فخر، علم ایسا کہ اس پہ معجزوں کو حیرت ہوگی۔ علی کے شیر کا پنجہ موسیٰ کا عصا ہوگا۔ مہربانی آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعری پسند کرتی ہیں بھائی، چلو پھر آؤ تو جسے اور ہی عرض کر دیتا ہوں۔ سیدزادے سے لے کر آخری بھائی تک کمال پسرے ہیں آپ کے صاحب۔ ابھی تو میں نے جشن بھی شروع کیا۔ عرض کر رہا ہوں کہ مٹ جائے زمانے سے گناہوں کا تصور، مٹ جائے زمانے سے گناہوں کا تصور، گر اس کا یقین ہو کوئی دیکھ رہا ہے۔ مہربانی گر اس کا یقین ہو۔ یہ شہزادے شعبان کے مہینے تشریف لائے، یہ شہزادے امیر المومنین 13 رجب کو آئے، ہم سب نے برڈے منائے، ہم سب نے ان کے آنے کا دن منایا، ان کے تشریف لانے کا دن منایا۔
تو جی سرکار کی شہادت کس رمضان کو ہے، برتھ ڈے بھی منائی، شہادت بھی منائی. دوسرے شہزادے امام حسن مجتبیٰ دنیا میں تشریف فرمائی 15 رمضان ہے. پھر جی میں نہ کبھی کہا ہے یہ آئے کیسے ہیں، نہ کبھی کہوں گا یہ آئے کیسے ہیں، نہ ہی میرا ٹاپک ہے. کسی کے گھر کی بات کو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ڈسکس کروں، پر اتنا گجرات میں کہہ جاؤں گا کتابوں کی روح سے، کم از کم کوئی محمد دنیا میں آئے ماں فخر کر کے کہتی ہے میں مصلے پہ بیٹھی تھی. بس ایک مومن لڑنے پڑ گیا، وہ کہتے وہ یہ قائل ہے، وہ کہتے وہ یہ قائل ہے، وہ کہتے یہ قائل ہے. میں نے کہا آئے یہ ہیں، لڑتے تم ہو. کہنے لگے جی نہیں نہیں یہ ہے. میں نے کہا اچھا میں بات کرتا تو نہیں لیکن میں آپ سے کرنے لگا ہوں. مجھے دنیا کا کوئی بشر دکھاؤ جو با لباس آیا. دکھاؤ کسی تاریخ کی کسی کالج میں کوئی با لباس، ہر کوئی بے لباس آتا ہے. یہ محمد کا گھرانہ کوئی اتنا نور بھرا گھرانہ ہے، جو بھی آتا ہے با لباس آتا ہے. میں نے کہا فرمانے لگے، پھر تھوڑی سی بحث شروع کر دی. میں نے کہا میں باعث کا قائل نہیں ہوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ پہلے تو آپ اس پہ جائیے نا یہ کیسے آئے. پھر بھی آپ کا دل ہے تو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. ہم دنیا میں آئے، ہمیں بولنے میں کئی عرصہ لگتا ہے، سال 2 سال 4 سال میں تو خیر گوں ایسے ہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. میں نے کہا محمد کے گھرانے کا جو بھی شہزادہ یا شہزادی آتے ہی وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو ادھر سے نازل ہوتا ہے. اتنا اشارہ دیا میں نے ان کی خدمت میں، اس سے زیادہ نہیں. نہ ہمت ہے نہ ضرورت ہے. 14,000 وولٹ پہ زلفی شاہ جی کون جائے جب گلی کے کھمبے سے ہی بجلی مل جاتی ہے. یہ جملہ پہلا میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. امیر کائنات 13 رجب کو دنیا میں تشریف لائے. 21 رمضان شہادت ہے، برتھ ڈے بھی منائی، شہادت بھی منائی. مولانا حسن مجتبیٰ 15 رمضان تشریف لائے، 28 صفر شہادت ہے. کریم کربلا 3 شعبان تشریف لائے، 10 محرم ان کا دن بناتے ہیں. پتہ نہیں کون ہے یہ شہزادہ جن کا جشن منا رہے ہیں. صدیاں ہو گئی صرف برتھ ڈے منائی جاتی ہے. مہربانی ہے لوگ. صرف ان کے تشریف لانے کی خوشی منائی جاتی ہے. فرما رہے ہیں خوشی منائی جائے. دانے ملتے رہیں گے، اکٹھے کرتے رہیں گے. ہاں کوئی بات نہیں، متوجہ رہیے گا. چلو جشن مسکراہٹ کا نام ہے، آپ ماشاءاللہ مسکرا پڑے. میں 4 مصرے عرض کرنا چاہتا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ مولا نے سنواری ہے تقدیر عریضے کی. یہ جو عریضہ ہے یہ خط ہے، ایک عرضی ہے، یہ ایک ریکویسٹ ہے. کس کو؟ اس کو جو ہے. ہمارے بڑوں نے بھی لکھا، ہم بھی لکھ رہے ہیں، اولادوں نے بھی لکھنا ہے. یہ عرضی ہے. ایک چیلنج لے کے جا رہا ہوں. میں نے تحقیق کی پچھلے 2-3 سالوں سے. فخر اس پہ بھیا بڑا اہم جملہ ہے کہ کئی کروڑ آبادی ہے محبان آل محمد کی. پورے بڑے کئی کروڑ ہے. کم از کم 20 کروڑ سے 25 کروڑ بندہ ہر سال امام کو عریضہ لکھتا ہے. 20 سے 25 کروڑ بندہ عریضہ لکھتا ہے. آپ کہاں ڈالتے ہو؟ یہ دریا کتنا دور ہے؟ قریبی ہے. لاہور والے کہاں ڈالتے ہیں؟ دریا پہ، راوی پہ. شیخ پورا والے 2-4 نہریں وہاں ڈال دیتے ہیں. کراچی والوں سے پوچھو وہ کہنا ہم سمندر میں ڈالتے ہیں. جو امریکہ میں جان پہچان والے ان سے پوچھو انہوں نے کہا ہم بھی سمندر میں ڈالتے ہیں. کینیڈا والے وہ کہتے ہیں ہم بھی وہیں کے پانیوں میں ڈالتے ہیں. انگلینڈ والے، یورپ والے وہ اپنے اپنے پانیوں میں ڈالتے ہیں جہاں جہاں وہ رہتے ہیں. مجبوری ہے ان کی، وہیں پانی میں ڈالتے ہیں. اتنا یقین ہے پہنچ جائے گا.
ایک بات یہیں روک کے عرض کرتا جاؤں پیر باسط شاہ جی، یہ ضروری نہیں 14 اور 15 کی درمیانی رات عریضہ لکھو، جب بھی پریشانی ہو بجائے بندوں کو عرضی کرنے کے مولا کو عریضہ لکھو۔ بندوں کو عرضی کرنے کے اپنے امام کو عریضہ لکھو۔ لو جی شکریہ شکریہ مہربانی۔ لو جی ہم سب عریضہ لکھتے ہیں، 25 کروڑ عریضہ ڈلا آٹے میں جا کر اندر بند ہوا، پانیوں میں ڈالا گیا۔ آپ اور میرا کیا خیال ہے اٹھاتا کون ہے؟ مولا اٹھاتے نہیں۔ آپ جب ڈال رہے ہوتے ہیں آپ عربی میں کہہ رہے ہوتے ہیں حسین بن رہو ہمارا یہ خط امام تک پہنچانا، یہی کہتے ہو نا؟ زلفی شاہ جی، پھر نسیم شاہ جی، پھر باسط شاہ جی جو دائیں بائیں میرے بیٹھے وہ معرفت سے بھرا ایک جملہ دینے لگا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ حسین بن رو میرا یہ خط مولا تک پہنچانا، حسین بن رو میرا یہ خط مولا تک پہنچانا۔ پوری دنیا کے پانیوں میں عریضہ ڈالتا ہے، مجھے نہیں پتا قائم کون ہے، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں جس قائم کا ایک نوکر، ایک سفیر جو صدیوں سے عریضے اٹھاتا ہے، اس کو پتا ہے عریضہ کہاں پڑا ہے، کہاں پڑا ہے، کہاں پڑا ہے۔ اس قائم کے سفیر کا اتنا تصرف ہو، پانیوں میں پڑے ہوئے عریضوں کا پتا ہو، وہ قائم کیا ہوگا؟ عریضے میں ایک اور بات آگے بس یہ بات کر کے میں 4 دوسرے پڑھتا ہوں، دعا دیتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، اتنے کافی سمجھ۔ ہم سارے سید گجرات کے، کچھ لاہور کے، آپ کے ساتھ میں، ہم اپنے ایک کاغذ پہ، میں ان کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوں، ایک اسٹامپ لکھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس بندے کو دے دیں گے، صرف 1 سال میں 10,000 خط پڑھ کے دکھائیں۔ ہم سب سادات دے دیں گے، سرکار کا صدقہ لٹا دیں گے۔ ہے کسی میں ہمت سال کے اندر 10,365 دنوں میں 10,000 خط پڑھ کے دکھائے؟ جرت ہی نہیں بشر کی، جو کائنات کے کروڑوں خطوں کو ڈالنے سے پہلے جواب دے دے، اسے مہدی کہتے ہیں۔ کہا اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اشارتاً اتنا ہی اپنے امام کا تصرف سمجھنا۔ اگر ان کے ایک سفیر کو، نائب میں نہیں کہتا، سفیر، انہوں نے اپنی قبروں پہ بھی سفیر لکھوایا ہے، نائب نہیں لکھوایا۔ امام کا نائب امام ہی ہوتا ہے۔ پہلے دفعہ گجرات میں کہہ کے جا رہا ہوں، ابھی تک چھٹی میں نے نہیں کہا، یہ سفیر ہے، سفراء ہے، سفیر اول، سفیر دوم، سفیر سوئم۔ اچھا ایک سفیر کی بات بتاتا جو، ایک چھوٹی سی بات، بڑی چھوٹی سی مختصر، پھر عریضے پہ آتا ہوں۔ سرکار کے کتنے سفیر ہیں؟ 4۔ میرے مولا کے جانے والوں کو نام تو یاد ہوں گے نا؟ کوئی بتائے گا کیا کیا نام ہے؟ 3 کے نام یاد ہیں مجھے۔ کون سے؟ جناب محمد ابن علی، محمد ابن عثمان اور حسین ابن روح۔ ہاں جی، عثمان بن سعید بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو عاشق ہے نا سرکار کا، وہ ایک بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس قبیلے کا سردار کوئی اور ہے۔ یہ جو منتظرین ہیں میں ان کے خدمت پہ یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، اس قبیلے کا شاید سردار کوئی اور ہے۔ سرکار کی طرف سے اسے نومینیٹ کر دیا گیا کہ یہ میرا سفیر ہے، یہ میرا خاص الخاص ہے۔ لو جی بندے پہنچ گئے اس قبیلے کے سردار کے پاس، اس کو کہتے ہیں جناب حق آپ کا بنتا تھا، آپ کو امام کا سفیر بننا چاہیے تھا، امام کا خاص۔ بہت بڑا پیغام ہے شاہ جی، سلام ہے اس سردار پہ، آپ کو بننا چاہیے تھا۔ اتنے عرصے سے آپ مولا مولا کر رہے ہیں، مولا کا انتظار کر رہے ہیں، مولا پہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو بننا چاہیے تھا۔
مولا نے اسے بنا دیا. آگے مسکرا کے کہتے ہیں جو اولے الامر جانتے ہیں وہ میں بھی نہیں جانتا. یقین جانیے جو اولے الامر جانتا ہے وہ میں بھی نہیں جانتا. آگے کہتے ہیں وہ اتنا بڑا باکمال ہے اگر اس کی ابا کے دامن میں قائم چھپے ہوں وہ اپنے آپ کو آرے میں چڑوانا پسند کرے گا, مولا کو بتانا پسند نہیں کرے گا. ہم تو سلاری کے چکر میں رہتے ہیں نا, اور مجھے بڑا بنایا جائے, مجھے بڑا بنایا جائے, میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں, بڑے 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 عہدے کی لالچ ہے. لیکن عاشق صرف ایک کو ہی بڑا سمجھتے ہیں, پھر بڑے کی مرضی ہے جس پہ بھی رحم کرتے ہیں. کھلا آپشن ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے جس بندے نے چار دن مولا کا انتظار کیا, مولا کی دعا پڑی, وہ سمجھ رہے میں بس بڑے کمال پہ پہنچ گیا, پتہ نہیں کون کون کہاں بیٹھا. اس کے علاوہ عرض کر رہا ہوں گجرات, مہربانی بہت شکریہ. عرض کر رہا ہوں مولا نے سواری ہے تقدیر عریضے کی. جب موقع ملے یہ 4 مصرے ضرور کہتے. مولا نے سواری ہے تقدیر عریضے کی, عباس کے قبضے میں فطرت ہے بدل ڈالی. مولا نے کہتے عاشق نے کیا کمال لکھا, مولا نے سواری ہے تقدیر عریضے کی, عباس کے قبضے میں فطرت بدل ڈالی ہے. عباس کے قبضے میں فطرت بدل ڈالی ہے, پانی سے نہیں مٹتی تحریر عریضے کی, پانی سے نہیں مٹتی تحریر. شاہ جی عریضے کی عرض کروں, چھوتی نہیں وہ مچھلی جو غیر حلالی ہے. چھوتی نہیں وہ مچھلی جو غیر حلالی ہے. بھائی خوش نصیب ہیں ہم سب کو اس آقا کا جشن منانا نصیب ہوا جن کے منتظر عرش سے فرش تک, اللہ سے لے کر مخلوق تک سب انتظار میں. ایک میرا دل ہے معراج کا صرف ایک جملہ, بندے کہیں گے سید نے اتنی بڑی بات کی کر دی, اللہ سے لے کر فرش تک, چونٹی سے لے کر ذرے تک سب منتظر. معراج سے جب تیرا میرا رسول واپس آیا, اپنے راج سے واپس آیا, اپنی ذاتی جاگیر سے جب واپس آیا, اور یہ بھی کبھی عرض کروں گا تیرے رسول کا یہ چکر ایک نہیں, جس کی اپنی زمین ہو وہ کئی دفعہ جا سکتا ہے. کم از کم پیر جی 120 معراجیں لکھی ہیں, کم از کم 120. یہ وہ ہیں جن معراجوں کا دنیا کو پتہ چل جائے ہے, اس سے کہیں زیادہ ایسی ہیں جس کا دنیا کو پتہ ہی نہیں. تو جی تذکرہ ہوا تیرے صاحب زمان کا, فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تیرا نور دائرہ بنا کے کھڑے ہیں. اس بات کا کتاب کا حوالہ میرے سے لے لینا. سرکار فرماتے ہیں ہم نے تیرا نور دیکھے, دائرے کی شکل میں تھے, مگر نور کا انداز یہ, ایک نور ادھر, ایک نور ادھر, ایک نور ادھر, ایک نور ادھر, ایک جیسے ایک چیز کے گرد سارے منہ کر کے کھڑے ہیں. ہم نے ایک درمیان میں نور دیکھا جو کوکب دری تھا. ہم نے پوچھا یہ کون ہے, فرمایا یہ تیرا معصوم ہے, درمیان میں مہدی ہے. تھوڑی سی ہمت برداشت پیدا کرو یار, تھوڑی سی ہمت برداشت پیدا کرو یار. حوالہ میرے سے لے لینا, درمیان میں قائم ہے. اب یہ آپ کا کام ہے سوچنا یہ نور کا رخ سب کا ادھر 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 کیوں. لوگ سوال ہوا, سرکار پوچھتے ہیں یہ جو درمیان میں ہے یہ کوئی خاص ہے, ہم تک پیغام جو پہنچانا تھا, ورنہ وہ محمد ہم نہیں مانتے جو جانتا نہ ہو.
اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم اس آقا کو مانتے ہیں جو سب کو جانتے ہیں، جو ہونے سے پہلے کو جانتا ہے. تک پیغام پہنچانا. یہ درمیان میں نسیم شاہ جی کون ہے؟ آواز آتی ہے یہ وہ ہے جس کے ذریعے میں مخلوق سے حساب لوں گا. یہ ہر مظلوم کا انتقام لے گا. بس اتنا ہی تھا، باقی ڈیو رہ گیا. اتنا ہی کافی سمجھنا. دعا کا ٹائم، دعا میرے پاس ایک ہی ہے، بس اس کا ایک انداز ہر دفعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آج دوبارہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا. باقی دعائے عہد ماشاءاللہ پڑھتے ہو، گجرات میں جگہ جگہ پڑھی جاتی ہے. پھر بھی کسی کے پاس نہ ہو پیر عزیر شاہ سے لے لیجیے گا. ہمارے معاشرے کا رواج ہے سیدہ، کہیں کوئی بچہ پیدا ہو، دروازے پہ بھکاری دروازہ کھٹکھٹا کہ آنے والے بچے کا صدقہ مانگتا ہے. اس کو پتہ چل جائے پیر زلفی شاہ مدینہ سیدہ میں کسی کے گھر بڑے عرصے بعد بچہ پیدا ہوا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، جتنی حیثیت ہوگی بچے کے نام پہ لٹا دے گا. ایک بچہ جس کا جشن ہم منا رہے ہیں وہ بھی تشریف لایا تھا. آؤ ہم اللہ سے بھی مانگیں، محمد سے بھی مانگیں، 11 سے بھی مانگیں، محمد کی بیٹی سے بھی مانگیں. ہاں ایک ہستی رہ گئی ہے، عباس سے بھی مانگیں. پورے گھر کی خوشیوں کا مرکز آیا ہے. مختار آل محمد آیا ہے، ممتاز آل محمد آیا ہے، سرتاج آل محمد آیا ہے. ہم مؤذن کے بھکاری ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں خالی ہم بھی نہیں جائیں گے. احسان فرماؤ اس شہزادے کا صدقہ دو. آواز ہے کیا مانگتا ہے؟ مجھ جیسا کم ظرف، مجھ جیسا چھوٹی سوچ والا انسان کہے گا میرے پاس 10 لاکھ ہیں، اس کا صدقہ مجھے 50 لاکھ چاہیے. آواز آئے گی اپنی مانگی ہوئی خیرات بھی دیکھ، آنے والا شہزادہ بھی دیکھ. کم از کم ہے مہربانی یار، اشارے سمجھ گئے ہو، شکر گزار ہوں. مہربانی پیر زلفی شاہ جی آگے کھڑے ہو گئے. خدا بند عالم خالی ہم نہیں جائیں گے. احسان فرماؤ قائم کے آنے کا صدقہ ہم سب کو جنت کی ٹکٹ عطا کرتا. آواز آئے گی جنت کی ٹکٹ اور اس شہزادے کے آنے کا صدقہ. جا زلفی گھر ماں کی خدمت کر، جنت ویسے ہی تجھے مل جائے گی. مہربانی پیر جی، شکریہ پیر جی، شکریہ پیر جی. پہنچ جانے کو سلام. پھر آواز آئے گی جس تو ملک میں رہتا تیرے چنیوٹ کے اختر چنیوٹ نے کہا نہیں تھا اختر ترے بدور سے ادنا سی شاہ نما. لو جی پروردگار یہ ہاتھ بندے ہیں، اب تھوڑا سا عقل آ گیا ہے. بھول جاتا ہوں نا، تھوڑا سا شعور پکڑا ہے. پروردگار جو میں مانتا ہوں وہ نہیں، جو تو دینا چاہتا ہے. میں بسم اللہ کروں. بہت شکریہ سیدہ، بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں. فرما رہے مولا سے مولا کو مانگنا چاہیے. آواز آئے گی تیری کتابوں میں جو تو نے گھر کی زینت بنا رکھی ہیں ان میں ایک دعا لکھی ہے، آج وہی دعا ماں. آواز آئے گی ماں یہ شب خوبصورت، یہ مہینہ خوبصورت. فاصل اللہ الذی ذکر مقامہ کا واقع منی بکائن جرزقنی طالب سارے کا ماں امام منصور. میرا اللہ مجھے دے سکتا ہے تو مہدی کے لشکر میں جگہ آتا.